الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھیں سورہ البقرہ، ہم آیت نمبر 52 یعنی 52 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں ہم اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا پیچھے سے دہرا لیں گے۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست صاعقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا،
بلکہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے، نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے جو ہے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں، اپنی فضیلتیں یاد کروائیں کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو تمام دنیا کی قوموں پر جو ہے فضیلت عطا کی تھی، ان کو اپنی نعمتیں عطا کی تھی، اور خاص طور پر جو ہے اللہ رب العالمین نے انہیں بتایا کہ تمہیں یاد کر اس وقت کو جب تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی اور انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائش میں تمہیں مبتلا کر رکھا تھا، اور پھر جب تم اللہ پر ایمان لے آئے تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے، تو اللہ نے تمہیں فرعون سے اور اس کی جتنی بھی ظلم و ستم تھے اس سے نجات دی اور سمندر میں جو ہے ان کو غرق کر دیا۔ اللہ نے سمندر پھاڑ کر حضرت موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے راستہ بنایا، اس میں سے آسانی کے ساتھ گزر کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، اور اسی سمندر میں پیچھا کرنے والے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ کیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کی دن رات کی جو ہے قرارداد پر بلایا اپنے پاس طور پر کہ انہیں جو ہے شریعت عطا کی جائے، کیونکہ اب جو ہے تمام ایمان والے جو ہے وہ ایک میدان میں آ چکے تھے جہاں اللہ نے انہیں رکھا تھا۔ مصر چھوڑ کر، مصر سے تو نکل چکے تھے، تو وہ وہاں آ کر جو ہے وہ ٹھہرے، اللہ نے ان کے لیے وہاں پر آسمان سے جو ہے ابر کا سایہ کیا۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے جو ہم نے اب آیتیں پڑھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ جب میں نے موسیٰ کو اپنے پاس بلایا انہیں شریعت دینے کے لیے کہ اب کس طرح سے تمہیں زندگیاں گزارنی ہیں، اللہ کے احکامات کیا کیا ہے، تو تم پیچھے جو ہے ایک سامری جادوگر جو تھا ان کے جو قوم میں تھا وہ ان کے ساتھ ہی تھا، وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ زیورات جو کہ ان کے پاس تھے، قوم کے پاس تھے، انہوں نے اپنے زیورات جو ہے وہ ڈال دیے کہ بہت بڑا بوجھ ہے، ہم سے نہیں اٹھایا جاتا، تو ان کے پاس سونے کے بہت زیورات تھے، اور وہ وہی زیورات تھے جو کہ حضرت بنی اسرائیل کے پاس جو فرعون کے قبیلے کے جو قوم کے لوگ تھے وہ ان کو بڑا امانت دار سمجھتے تھے، کیونکہ ابھی بھی یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ یہ پیغمبروں کا خاندان تھا بنی اسرائیل، تو ان کے پاس ان کو امانت دار سمجھتے ہوئے اپنے زیورات ان کے پاس رکھاتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے۔ لیکن جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلے تو وہ چھپتے ہوئے نکلے تھے، تو وہ اپنے ساتھ وہ امانتیں بھی لے کر نکل آئے تھے، وہ زیورات بھی لے کر نکل آئے تھے، تو اب ان کو وہ باہر لگنے لگے، انہوں نے باہر ڈال دیے، تو سامری جادوگر نے وہ زیورات ان سے لیے اور پھر اس کا ایک بچڑا بنایا، اس میں اور بچڑے کو اس طرح سے بنایا کہ اس کے اندر ایک سوراخ سا بنا دیا جس کے اندر سے ہوا کا گزر ہوتا تھا، اور اس میں سے ایسی آواز پیدا ہوتی تھی جیسے کہ بیل ڈکرا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ تمہارا معبود ہے، تم اس کی عبادت کرو، تم اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چلے گئے کوہ طور پہ، تو پیچھے قوم نے جو سامری جادوگر کی بات مانتے ہوئے اس بیل کی پوجا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ کہتے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور پھر اللہ نے اس پر بھی تمہیں معاف کیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے کس طرح معاف کیا تھا ابھی جو ہم پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے کہ یاد کرو جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، کیا ظلم کر رہے تھے؟ بچڑے کو معبود بنا چکے تھے، شرک شروع کر چکے تھے، اور موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا راستہ پا سکو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھی ہوئی تحریریں دی تھیں، وہ احکامات تھے، شریعت تھی جس کے مطابق اللہ کے احکامات پر چل کر اپنی زندگیاں گزارنی تھی کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ہر چیز لکھ کر اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر دے دی تھی۔ جو تختیاں جو تھیں وہ پتھر کی تختیاں تھیں، ان پر لکھی ہوئی عبارت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تاکہ تم سیدھا راستہ پا سکو، بالکل اسی طرح جس طرح سے قرآن ہمارے پاس ہے۔ یہ قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، صحیح راستہ دکھاتا ہے، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے سیدھا راستہ پا سکتے ہیں۔ اس قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بغیر ہم سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ جو صحیح احادیث ہیں ان کو ہمیں پڑھنا ہوگا، ان کا علم حاصل کرنا ہوگا، اس قرآن کو سمجھنا ہوگا، تو ہم انشاءاللہ سیدھے راستے پر چل سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا، یعنی جو اللہ نے انہیں شریعت عطا کی تھی وہ لے کر پلٹا، اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور فرقان کے نام سے جو ہے یہاں پر بتایا ہے۔ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی۔ کس چیز میں فرق کرنے والی؟
کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی، اللہ کی وحدانیت اور شرک میں فرق کرنے والی، غلط اور صحیح میں فرق کرنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ قرآن بھی یہی ہے، قرآن کو بھی فرقان کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن بھی اسی طرح سے کہ یہ ایمان اور شرک اور کفر میں فرق کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت جو اللہ کی طرف سے تھی اس کو لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس پلٹا تو کیا دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو پھر انہوں نے جو ہے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا۔ کیوں اپنے اوپر سخت ظلم کیا؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا، اور شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے جس کا نتیجہ انسان کو خود بھگتنا پڑتا ہے۔ اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو خود سزا کا مستحق بنا لینا، غلط راستے پر جانا، غلط کام کرنا، گناہ کرنا، برائی کرنا، نافرمانیاں کرنا، اور پھر سزا بھی اسی کو ملے گی جو یہ سب کام کر رہا ہے۔ جو غلط کر رہا ہے سزا تو وہی پائے گا، کوئی اور سزا تو نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب ہے جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کہ اب اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اے لوگو، تم نے بشروں کو معبود بنا کر اپنے پر خوب ظلم کیا، بہت سخت ظلم کیا، لہٰذا اب تم اپنے رب کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ اسد بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے میں سے کچھ نہ کچھ لوگ جو تھے انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم خود اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جو کہ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، اور اس وقت بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ وہ لوگ جو شرک کر رہے تھے اور اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے انہیں قتل کیا گیا، اور کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا، 12 قبیلوں میں سے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے، یعنی اگر تم انہیں قتل نہیں کرو گے، تم انہیں سزا نہیں دو گے تو یہ بات، یہ شرک جو ہے بڑھتا چلا جائے گا، یہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ایک چیز ان کے دل میں آ گئی، انہوں نے شبہ اختیار کر لیا، شک اختیار کر لیا اللہ کی ذات میں، تو ابھی اپنے دل سے اس کو نہیں نکال پائیں گے۔ تو پھر اب تم ان کی جانوں کو ہلاک کرو، ان کو قتل کرو، تاکہ شرک جو ہے وہ ختم ہو جائے، شرک کا کوئی جو ہے شائبہ تک نہ رہے تمہارے درمیان۔ تو پھر انہوں نے ان کو قتل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری نہیں، اللہ کے نزدیک بہتری اسی میں ہے کہ تم ان کو قتل کرو۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کی، اور جن لوگوں نے توبہ کی اللہ کے حضور معافی مانگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے ہم کلام ہوتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ یہ وہ 70 لوگ تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ کوہ طور پر گئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیسے کلام کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا ہم تو اس وقت تک تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، کس طرح آپ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھ لیں گے تب ہم یقین کریں گے کہ ہاں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ ہی نے پیغمبر مبعوث کیا ہے، تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ بالکل اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کیوں یہاں بیان کر رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ سب کچھ بتا رہے تھے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے، اور ساتھ میں مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو یہ ساری باتیں بتا رہے تھے کہ تم بھی اپنے نبی کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ یہی سب کچھ بہانے بازیاں کر رہے ہو، یہی بہانے بازیاں کر رہے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے سامنے ایک زمین میں سے ایک چشمہ نہ کھود دو جس میں سے پانی نکل آئے، تمہیں کوئی ہے نا انگوروں کا کھجوروں کا بڑا باغ مل جائے جس میں تم ہمارے سامنے جو ہے چشمہ جاری کر دو، پانی کی نہر جاری کر دو، یا تم آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دو، یا پھر تم آسمان پر ہی چڑھ جاؤ اور وہاں سے اللہ سے کوئی تحریر لکھوا کر لے آؤ، تب ہم یقین کریں گے تمہارا، ورنہ تو ہم تمہارے پر یقین کرنے والے نہیں۔ تم تو ہمیں کوئی معجزہ ہی نہیں دکھا رہے، تم تو ہمیں کوئی نشانیاں ہی نہیں دکھا رہے اللہ کی، تو ہم تم پر کیسے یقین کریں، کیسے مان لیں کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چنا ہے اور میں خاتم النبیین ہوں۔ تو یہی کام جو تھے تمام قومیں جو تھیں وہ اپنے انبیاءوں کے ساتھ کرتی آئی ہیں، ایسی بہانے بازیاں، ایسی حجت بازیاں، ایسے جو ہے باتیں، کیونکہ یہ بہانے بازیاں تھیں ایمان نہ لانے کی اور یا شک میں مبتلا ہونے کی۔ تو انہوں نے کہا ہم تو ہرگز یقین نہیں کریں گے اس بات کا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یا پھر یہ جو آپ شریعت لے کر آئے اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جب تک ہم اپنے آنکھوں سے کھلم کھلا یہ نہ دیکھ لیں کہ آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جب اس طرح کی باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، ایک زبردست قسم کی بجلی کڑکی،
اور اس کی آواز سے ہی تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا۔ بے جان ہو کر گر چکے تھے یعنی تقریباً مر چکے تھے۔ جلا اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا۔ جلا اٹھانا، جلا نہیں ہے، یہ جلا اٹھانا ہے۔ جلا اٹھانے کا مطلب ہے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس بجلی کی کڑک سے بالکل ایسے ہو گئے تھے کہ بالکل بے جان ہو گئے تھے، سوچو کہ تم مر چکے تھے، اور پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا۔ شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں دوبارہ زندگی دی، تمہیں اٹھایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید، یقین نہیں کہ تم شکر گزار بنو گے، کیونکہ تم ایسے کارنامے کر رہے ہو، ایسی ایسی حجتیں پیش کر رہے ہو، ایسی ایسی بہانے بازیاں کر رہے ہو، اپنے نبی سے ایسے ایسی باتوں کا سوال کر رہے ہو، تم ایمان لانے والے نہیں لگ رہے ہو، تم شکر گزار بندے نہیں لگ رہے ہو، تم فرما بردار نہیں لگ رہے ہو۔ فرما برداری شکر گزاری ہے، شکر گزاری فرما برداری ہے۔ اگر ہم فرما بردار ہیں تو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اگر ہم فرما بردار نہیں ہیں تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں ہیں۔ شکر گزاری وہی ہوتی ہے جو اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پوشیدہ ہے۔ تو یہی اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں میں نے ایک میدان میں رکھا، 40 سال تک اس میدان میں رہے، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا، بادلوں کا سایہ کیا، تاکہ دھوپ سے، گرمی سے ان کو بچایا جا سکے۔ 40 سال تک ان کے اوپر جو ہے وہ بادلوں کا سایہ رہا، اس بادل کے سائے میں وہ رہے، ان کو دھوپ تنگ نہیں کرتی تھی، انہیں گرمی پریشان نہیں کرتی تھی، اور من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے غذا فراہم کرتے تھے۔ وہ غذا کس قسم کی تھی اس کے بارے میں زیادہ کچھ مجھے علم نہیں ہے، لیکن کہتے کہ یہ قدرتی غذائیں تھی جو کہ اس زمانے میں 40 سال تک ان کو مسلسل ملتی رہیں۔ من جو تھا وہ دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اس طرح اوس کی طرح گرتی تھی اور زمین پر جم جاتی تھی، جیسے شبنم گرتی ہے آسمان سے، اسی طرح سے وہ گرتی تھی اور زمین پر جم جاتی تھی۔ اور سلوہ جو تھا وہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے، خدا کے فضل سے اتنی کثرت سے اترتے تھے وہ کہ پوری قوم کے لیے یہ غذا جو تھی کافی ہو جاتی تھی۔ من جو تھا وہ دھنیے کے بیج کی طرح سے ہوتا تھا، آسمان سے اس طرح سے برستا تھا جیسے کہ شبنم گرتی ہے، جیسے پانی کے قطرے گرتے ہیں، تو وہ زمین پر جم جاتی تھی اور کھانے کے قابل تھی۔ اور اس کے بعد بٹیر جیسے پرندے ہوتے تھے، اور وہ اس قدر تعداد میں اللہ تعالیٰ ان کو نازل کرتے تھے کہ ان پوری قوم کے لیے وہ کافی ہو جاتے تھے۔ اور 40 سال تک یہ ابر کا سایہ بھی رہا اور من و سلوہ بھی اللہ نے فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پاک چیزیں میں نے تمہیں بخشی ہیں، اور تم سے کیا کہا تھا؟ یہ پاک چیزیں ہیں، یہ تمہیں میں نے بخشی ہیں، کھاؤ انہیں۔ اور لیکن تمہارے اسلاف نے کیا کیا؟ تمہارے اسلاف نے یہ کیا کہ انہوں نے پھر 40 سال کے بعد کیا کہنا شروع کیا؟ بس اس غذا کو کھا کر ہم تنگ آ چکے ہیں، اس پر ہم سے صبر نہیں ہو سکتا ہے، بس ہمیں ابھی کچھ اور چاہیے۔ اب ہم آگے آیتیں پڑھیں گے تو اس میں آئے گا انشاءاللہ کہ اب ہمیں کچھ اور چاہیے، ہم تبدیلی چاہتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے، وہ ایک چیز سے تنگ آ جاتا ہے، لیکن صبر اور شکر کرنے والا اللہ کی کسی بھی نعمت سے تنگ نہیں آتا۔ صبر و شکر اور قناعت کرنے والا، جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، قناعت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ان چیزوں سے تنگ نہیں ہوتا ہے، اور جو اس کے پاس اس کو مستقل اللہ کی ایک نعمت مل رہی ہے اس سے تنگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ شکر گزار بندہ ہوتا ہے، کہتا کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ فراہم کی، یا لگاتار اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے یہ نعمت اور مجھے اس سے مستفید ہو رہی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ تمہارے جو اسلاف تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، مجھ پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو چیزیں مانگی وہ انہوں نے اپنے اوپر کیوں ظلم کیا؟ ایک تو یہ آسمان سے برس رہی تھی، سب چیزیں آ رہی تھی، اتر رہا تھا من و سلوہ، کوئی میں نے تو مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی، کوئی پکانا، کوئی کھیتی باڑی کرنا، کوئی جو ہے وہ جا کے فصلیں اگانا، اس میں محنت و مشقت ہے۔ پہلے زمین کو نرم کرو، پھر اس میں جو ہے گڈائی کرو، اس میں ہل چلاؤ، پھر اس میں بیج بو، پھر اس کو پانی دو، پھر وہ فصلیں جب تیار ہو اس کا انتظار کرو، پھر فصلوں کو کاٹو، پھر ان میں سے وہ تمام چیزیں جو ان کو نکالو، پھر ان کو جیسے گیہوں ہوتے اس کو پسائی کرو، چاول ہے تو ان کو اس طرح سے ان کی جو ہے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو الگ کرو، بہت محنت طلب کام ہے۔ تم نے اس کو لینا پسند کیا، اور تم نے وہ من و سلوہ جو آسانی کے ساتھ اتر رہا تھا اس پہ تم تنگ آ گئے، تو تم نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا کہ تم محنت اور مشقت لینا چاہتے تھے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ
بس مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کیا کہتے جانا، حتتن حتتن کہتے جانا، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اب جب انہوں نے اس میدان میں رہتے ہوئے اور یہ غذائیں کھاتے ہوئے تنگ آ گئے 40 سال تک، سوچے کہ وہاں پر ان کی جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی جوان ہو کر کوئی 30 سال، کوئی 35 سال، کوئی 40 سال کا ہو گیا اور اتنا لمبا عرصہ وہاں رہے، اب وہ تنگ آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے کسی بستی میں جا کر رہنا ہے، تو ہمیں یہ غذائیں کھانی ہیں۔ انہوں نے فرمائشیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی فرمائشیں پیش کیں، ان کے سوالات پیش کیے، تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو میں نے تم سے کیا کہا تھا، یہ سامنے ایک بستی ہے، اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جو چیزیں تم مانگتے ہو، چاہتے ہو، تو اب تم یہ کرو، جو مانگتے ہو تمہیں وہی ملے گا، اب وہاں جاؤ، اس بستی میں جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں جو پیداوار ہے اس کو جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر وہاں پہ جو پیداوار ہوگی، جو تمہیں غذا ملے گی، اسے مزے سے کھاؤ پیو، حلال چیزیں کھاؤ، طیب رزق کھاؤ، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی کہ جب تم بستی کے دروازے میں داخل ہو، کیونکہ اس زمانے میں جو بھی بستیاں ہوتی تھیں ان کے گرد جو ہے وہ ایک دیواریں تعمیر کر دی جاتی تھیں ان کی حفاظت کے لیے، اور ایک بڑا سا دروازہ گیٹ بنا دیا جاتا تھا، تو اس دروازے کو جو ہے جب ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ دشمن جو ہے حملہ نہ کرے، تو دروازے کو، گیٹ کو بند کر دیا جاتا تھا۔ تو اس دروازے میں سے جب بستی کا جو دروازہ ہے، جو مین شہر میں داخل ہونے کا جو دروازہ ہے، جب تم اس میں سے داخل ہو تو کیا کرنا، تم سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، یعنی جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ سجدہ ریز کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، یا سجدہ ریز کا مطلب یہ کہ تم اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے داخل مت ہونا، بلکہ تم عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اپنے آپ کو عاجز رکھنا، جھکے ہوئے رہنا، تکبر مت کرنا، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ جھکا کر چلنا، تم اس بستی کے دروازے میں داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری تو خطاؤں کو درگزر کر دیں گے، تمہاری جو خطائیں، حتتن حتتن یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اللہ نے یہ الفاظ انہیں سکھائے تھے کہ حتتن حتتن کہتے ہوئے تم داخل ہونا، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ظالموں کی طرح، فاتح کی طرح جو لوگ کسی ملک کو فتح کر لیتے ہیں نا، پھر وہ ظلم بھی کرتے ہیں، وہاں پہ جبر بھی کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی اکڑ دکھاتے ہیں، اپنا رعب جماتے ہیں، ان کی فصلوں کو تباہ کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے داخل مت ہونا، ظالم اور جابر بن کر مت داخل ہونا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح سے جو ہے اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تھے، کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی اکڑ نہیں تھی، کوئی جو ہے بڑائی نہیں تھی، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی تھی، کسی کا خون نہیں بہا تھا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تھے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ جو لوگ یہاں پناہ لیں گے ان کو پناہ دے دی جائے گی، ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ ہاں جو سامنے آئے گا، جو خود تلوار اٹھائے گا، تو پھر اپنے بچاؤ میں تلوار اٹھانی پڑے گی، لیکن بتا دیا گیا جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو فلاں کے گھر پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ تمام باتیں جو تھی اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ہے وہ قائدانہ رول تھا، اور وہ کیسا رول تھا؟ بہت ہی عاجزانہ، بہت ہی جھکا ہوا، کوئی تکبر نہیں تھا، نہ مسلمانوں میں تھا، نہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تمہیں کہا تھا کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، تاکہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے، اور تم میں جو نیکوکار ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ جو ان کو اللہ تعالیٰ مزید اپنے کرم سے اور فضل سے نوازیں گے۔ جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا مزید فضل اور کرم ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا جب تم دروازے میں داخل ہو تو حتتن حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بدل کر کیا کہا؟ حبۃ فی شعیرہ، اس کا مطلب ہے غلہ درمیان جو، یعنی یہ ایک ان کا جملہ ہوتا تھا، کوئی جیسے محاورہ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کہ عام اب زبانوں میں جو ہے وہ رائج ہوتی ہے، تو انہوں نے حتتن حتتن کو بدل دیا، اس کے جگہ کیا کہا؟ حبۃ فی شعیرہ، اس کا مطلب ہے غلہ درمیان جو، یعنی غلہ درمیان جو،
اس طرح سے ان کا اس کا مطلب یہ ہے، تو یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ان ظالموں نے کیا کیا، اللہ کی بات کو ہی بدل دیا، اللہ نے جو حکم دیا تھا، جو لفظ بتائے تھے اس کو ہی بدل کر رکھ دیا، تو وہ ظالم ہو گئے جنہوں نے اللہ کی بات کو بدل دیا، اللہ کے حکم کو بدل دیا، تو وہ ظالم کہلائے، وہ ظالم ہو گئے۔ کیوں ظالم ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، اللہ کی بات کو نہ مان کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان ظلم کرنے والوں پر جو اپنے اوپر خود ظلم کر رہے تھے ان کے اوپر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اور یہ سزا تھی، یہ عذاب تھا ان کی ان نافرمانیوں کا جو وہ کر رہے تھے مستقل۔ کسی ایک نافرمانی پر پکڑ کر اللہ نے عذاب نہیں نازل کیا، بلکہ وہ مستقل نافرمانیاں کر رہے تھے، مستقل کچھ نہ کچھ ان کی فرمائشیں چل رہی تھی، مستقل کوئی نہ کوئی بات وہ جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیا کرتے تھے اور حجتیں پیش کرتے تھے، دلیلیں مانگتے تھے، روز ایک بال کی کھال نکالتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت موقع دیا، ایک لمبا وقت دیا، لیکن جب وہ نہیں مانے پھر اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اور پھر یہ ان کی نافرمانیوں کی صرف ایک نافرمانی نہیں لکھا ہوا ہے، نافرمانیوں کی سزا تھی کہ انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتا رہے ہیں دیکھو جب تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، سیدھے راستے پر نہیں آؤ گے، اس قرآن پر عمل نہیں کرو گے، تمہاری بھی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایمان والے تھے نا، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے، حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، لیکن جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی، اس طرح کی جو تمام جو ہے حربے اپنائے کہ ہم جو ہے حضرت موسیٰ کو تنگ کریں یا حضرت موسیٰ سے سوالات کریں، روز ایک نئی چیز۔ بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ بیسیکلی بہت ہی جو تھی ایسی قوم تھی کہ حجتیں کرنے والی، جو ہے وہ بحث اور مباحثہ کرنے والی، لڑنے جھگڑنے والی۔ لیکن آج ہم اگر مسلمان اپنا جائزہ لیں تو بنی اسرائیل کی قوم میں جتنی بھی خامیاں تھیں آج ہم مسلمانوں میں پاتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج وہ تمام خامیاں، تمام برائیاں جو بنی اسرائیل میں موجود تھیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی، جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، ان پہ عذاب نازل کیے، آج وہی برائیاں ہم مسلمانوں کے اندر پاتے ہیں، ہم اپنے اندر پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام برائیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، اس قرآن کے ترجمے کو پڑھ کر سمجھ کر ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں بھی ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرخ روح ہونا ہے، اور وہ فرما برداری کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ اس قرآن پر عمل کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کوشش کریں گے تاکہ ہم اللہ کی راہ پر چل سکے، اس فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو فتنوں سے بچا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔